جی آپ کو بیان کیے جاتے ہیں اور یاد بھی رکھیں، پڑھنے کی عادت بھی بنائیں۔ مقتۃ المدینہ کی کتابیں بھی اس پہ موجود ہیں، اور قرآن کریم کی ایک سورت ہے، سورہ شفا اس کو کہتے ہیں، واہ سورہ فاتحہ۔ سبحان اللہ. ہمارے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ بچے بچے کو یاد ہو جاتی ہے، اس کو صحیح یاد کر لیں اور پکے اعتقاد کے ساتھ اسے اپنے اوراد و وظائف میں شامل کر لیں۔ مطلب شفا کے لیے سورہ شفا بہترین صورت ہے، اگر صحیح پڑھ کے اس کو دم کرنے کی عادت بنائی جائے۔ سورہ شفا، پانی پر دم کریں، مریض پر دم کریں، خود پر دم کریں سورہ فاتحہ پڑھ کر، یقین کامل کے ساتھ، کیونکہ اس سورت کے جو نام ہیں ان میں ایک نام اس کا سورہ شفا ہے، اس کی بڑی برکت ہے۔ آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی، اس کے لیے جیسا کہ نگران شورا نے ارشاد فرمایا کہ غذا پر بھی غور کر لیا جائے، تو ایسے لوگوں کو بالخصوص چاول جو ہے اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس حوالے سے تھوڑا احتیاط کریں۔ اور بعد پنکھے کے نیچے بالکل جیسے رات بھر سوتے ہیں تو پنکھے کی ہوا کا جو فوکس ہوتا ہے وہ بالکل ناک کی طرف ہوتا ہے، تو یہ بھی اس حوالے سے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو صبح اٹھتے ہیں تو چھینکیں اور نزلہ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ بھلے 2 پنکھے چلیں لیکن آپ کے چہرے پر اس کے براہ راست ہوا نہ پڑے جب تک آپ کو یہ پرابلم ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی فائدہ ہوگا۔ باقی آپ تقریباً 6 گرام ادرک یہ گھر کے اندر موجود ہوتی ہے، اور 3 گرام دار چینی، یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں، اور اس کو آدھے گلاس پانی کے اندر اس کو پکا لیں گھر میں، اور جب یہ 1 کپ رہ جائے یعنی آدھا اس کا رہ جائے تو پھر اس کو اتار کر اس میں شہد ملا کر پی لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی آپ کے لیے مفید ہوگا۔ چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں کہ جو کہ لنگس کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے آپ کو مضبوطی کا باعث بنے گی، تو انشاءاللہ وہ اس حوالے سے بھی آپ کو یہ نزلہ زکام دماغ کے حوالے سے یہ مضبوطی ہوگی، تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس میں آپ انجیر کا استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ بھی آپ کے لیے مفید رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ منقع استعمال کریں، جو بڑی کشمش ہوتی ہے اس کو استعمال کریں، تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے مفید ہوتا ہے۔ اور اس کا بیج نکال دیں، یہ بیج جو ہے بعض اوقات بعضوں کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا صحیح معنوں میں، تو وہ منقع کا بیج نکال کر اس کو استعمال کر لیں، یہ بھی انجیر فائدہ بہت مند۔ اچھا علاج بتایا۔ جی انجیر سے مجھے یاد آیا ایک رسالہ بہت پہلے، آپ کو یاد ہوگا، میرے سنت کے ملفوظات کے تعلق سے شائع ہوا تھا۔ اتنے انجیر کے فوائد تھے، یعنی کہ میں پرسنلی انجیر کو مجھے مرغوب بھی ہے، پسند بھی ہے، اور مطلب یوں کھاتا بھی ہوں، لیکن یہ کہ یہ اس کے فوائد بہت ہیں، بہت فائدے ہیں، یعنی کہ خون کے تعلق سے، امراض کے تعلق سے بہت سارے، یعنی اتنے اس کے فوائد ہیں انجیر کے۔ والتین، قرآن کریم میں جس کا ذکر ہو واہ تو وہ شے کتنی عظیم اور کتنی اعلیٰ ہوگی، اللہ آپ غور کریں۔ اور زیتون، خود زیتون کتنا عمدہ نعمت ہے، اگر میسر آ جائے۔ باہر تو زیتون بہت کھایا جاتا ہے، عرب دنیا میں بہت کھایا جاتا ہے، یہ ان کے یہاں UK وغیرہ میں بھی زیتون کی اصل افزائش شاید وہاں ہے، یورپ کی طرف، اسپین وغیرہ میں، تو زیتون کا تیل، زیتون خود جو ہے کھانے کا، مگر ہمارے یہاں زیادہ تر زیتون مہنگا ہے، اصل میں لوگ ایک عادت بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں دسترخوان پر زیتون عموماً نظر بھی نہیں آتے، ورنہ ایسا نہیں کہ مطلب اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگوں کا یہاں بھی نہیں زیتون نظر نہیں آتا، مزاج نہیں ہے۔ زیتون ہے، انجیر ہے، یہ آپ نے مطلب جو چند ایک ڈرائی فروٹ کے جو آپ نے نام لیے، بعض چیزیں اوور لیمٹ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ایفورٹ کر سکتے ہیں، تو تھوڑا بہت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اسے صحت کے تعلق سے، کہ عبادت و قوت پانے کے لیے اور اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے کے لیے اس کو کھانے کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ تو یہ چیزیں مطلب ہیں، مرغوب بھی ہیں، مطلب آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی۔